حماد حسن صاحب کو ٹوکا تھا، لیکن اب چونکہ بہت سارے الزامات ہیں تو جواب آپ کو دینا ہے. پھر میں گورنمنٹ کی طرف آتی ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہوا ہے وہاں پہ، اور پھر آپ کے اراکین اور پھر جو رہائی کا ایجنڈا تھا، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ ایک تو انہوں نے بات کی کہ انٹرنل رفٹس ہیں. دیکھیں انٹرنل رفٹس نہیں ہوتی، مطلب بلال بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، انہی کی پارٹی سے اگزامپل لے لیتے ہیں. مطلب اگر شیخو پورہ کی اگزامپل لے لیں، کیا رانا تنویر صاحب اور جاوید لطیف کی بنتی ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے پہ گولہ باری نہیں کرتے؟ پنڈی کی اگزامپل لے لیں. آج خواجہ صاحب نے اسپیکر صاحب کے خلاف پرسوں میرے پروگرام پہ، اور دوسرا حنیف عباسی صاحب، کیا وہ ناصر بٹ صاحب کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ والے تو ڈفرینسز ہوتے ہیں، مگر کیا دیکھنا کیا ہے کہ چین آف کمانڈ کے ساتھ وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں. کیا وہ عمران خان کی لائن کو وائلیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر عمران خان نے عاطف خان کو کہا کہ علی امین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو کیا اس کے بعد وہ نہیں کھڑا ہوا؟ مطلب سارے کھڑے ہیں. تیمور جھگڑا کیا ڈیفرنٹ لائن لے گیا؟ سارے کھڑے ہیں. دیکھیں علی امین کی اسٹرینتھ کو اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ موجود ہے. حکومت چلا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کی آواز پیچھے کھڑی ہے، اور جس دن عمران خان نے وہ آواز کھینچ لینی ہے تو ہاؤس میں کوئی اور وزیر اعظم بیٹھا ہوگا. لیکن ان کی گورننس پہ بہت سے سوالات ہیں، دہشت گردی ہو یا ہیلتھ ایشوز ہوں یا دیگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں. ابھی یہ آپ نے دیکھا ہی ہے جو سوات کے اندر معاملات ہوئے، 1122 ہی رسپونڈ نہیں کر سکے. دیکھیں اس میں کمپیریٹیو انالیسس کر لیں نا. اگر آپ کہیں کہ سٹینڈ الون بیسس پہ ہم کے پی کے کو دیکھیں کہ یہ خرابی ہے، کیا دوسرے صوبوں میں نہیں ہے؟ جو سوات کا واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہائیلی کنڈیمنیبل ہے، اور جس طرح سے رسپونڈ کیا وہ بھی ویک رسپانس تھا. مگر پھر بھی دیکھیں کیا باقی صوبے بالکل بری و ذمہ ہو گئے ہیں. کے پی کے کم از کم ایسا صوبہ ہے جہاں ہیلتھ کارڈ تو چل رہا ہے، یہاں تو ہیلتھ کی سہولتیں ہی نہیں ہیں. اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ آپ ہسپتال آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جو بیسک لیول پہ ہمارے ایجوکیشن کا سٹرکچر تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. جو سکولز سے ختم کر دیے، وہ بھی پرائیویٹ اداروں کو اٹھا کے سکولز بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ چلائیں. کیا اس طرح سے ہمارے ایجوکیشن کا معیار رہے گا؟ تو اس طرح کا کمپیریٹیو انالیسس کریں. آپ پشاور پہ جو ہے نا لوگ تنقید کرتے ہیں، کیا بی آر ٹی کا سسٹم فنکشنل نہیں ہے؟ بی آر ٹی کو آپ اورنج لائن سے کمپیئر کر لیں. کیا پشاور کی پاپولیشن جگہ جگہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے؟ بی آر ٹی 12 سال سے آپ کی حکومت بھی تو ہے. نہیں تو 12 یہ بالکل ہے، مگر وہ کون الیکٹ کر رہا ہے؟ وہ کوئی سلیکٹڈ حکومت تو نہیں ہے نا، عوام ہی اس کو دوبارہ لا رہی ہے. کیا کے پی کے کی عوام پاگل ہے کہ وہ بار بار انہیں ووٹ دے رہی ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی آنے سے پہلے کے پی کے کا کیا طرز حکومت تھا کہ وہ دوسری حکومت. مگر دہشت گردی کا مسئلہ تو نہیں کر سکے نا کنٹرول. اب نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو سکا وہاں پہ، یہ بھی تو ایک سچ ہے. بالکل. دیکھیں دہشت گردی کیا سٹینڈ الون ایشو ہے. دیکھیں اگر کاٹ لنگ کے واقعے پہ پی ٹی آئی نے کوئی تحفظات اٹھائے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا. کیا عمران خان کے دور حکومت میں دیکھیں امریکہ نے جرت نہیں کی ڈرون حملے کرنے کی، ہم ادھر خود بے دریغ ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اسے اور طرح سے کور کریں. دیکھیں یہ بڑا ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہے ٹیررزم کا. اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ خالی کہیں کہ صوبائی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس پہ اسٹیٹ کو بڑی سخت واضح پالیسی بنانا پڑے گی. افغانستان کو آپ کو انگیج کرنا ہی کرنا پڑے گا. ایران کا ڈیبیکل کے بعد ایک بڑا اچھی اپرچونٹی آئی ہے. وہ کیا تو ہے، چین کے اندر 2 دن امن رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے نا ایران سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بلوچستان میں بھی امن آئے گا، کے پی کے. دوبارہ اس پہ آتی ہوں.